کچھ کہنا چاہتے ہو تو بول سکتے ہیں تم۔ حیا جو ایان کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی اس کو دیکھتے دیکھ بولی تو ایان نے ہلکے سے مسکراتے اس کو دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا تمہاری کزن بہت الگ لڑکی ہے حیا، مجھے پتہ نہیں ایسے کیوں لگتا ہے جیسے یہ وہ آبش وہ لڑکی نہیں جس سے میں خون برباد کرتا تھا۔ ایسے لگتا ہے یہ لڑکی کوئی اور ہو، جس سے خون برباد کرتا تھا وہ کوئی اور ہے۔ آیا نے دل میں آیا خیال بیان کیا تو حیا سے ان دل سے خوش ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ایان کو مجھ سے محبت ہو رہی ہے، مطلب اب میں اس کو اپنے دل کی بات بول سکتی ہوں۔ لو پھر طے ہوا ایان خان کہ اس ویلنٹائن ڈے پر حیا خان تمہیں اپنے جذبات و محبت سے آشنا کروائے گی۔ حیا نے خوشی سے سوچا تھا اچھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ایان، ہو سکتا ہے حیا نے ادھوری بات بولتے ایان کو الجھایا۔ اگر ایک سوال پوچھو تو جواب دو۔ برہان ویسے سانگ پر آیت کو حصار میں آہستہ آہستہ سے کارڈر پر آہٹ کرتے گول گول چکر کھاتے جگہ بدل گیا۔ تمہاری نظر میں محبت کیا ہے؟ جیسے ہی آیت نے برہان کی آنکھوں میں دیکھتے ہمیں بڑی برہان نے غور سے آیت کو دیکھتے پوچھا محبت عبادت ہے؟ جیسے ہی آیت نے کھوئے انداز میں گویا ہوا برہان نے نیلی آنکھیں بنا جھپکائے آیت کو تکا۔ محبت وہ ہے جو رب تلک لے جائے۔ آیت برہان آیت کے الفاظ میں جیسے جھگڑا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے عشق اور محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھی۔ ویسی محبت عشق کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ محبت کے نام تو سب لوگ آج کل دھوکے بازی کرتے ہیں۔ جو محبت اللہ اور رسول میں تھی بس وہی ایک سچا عشق اور خوبصورت محبت تھی۔ انسانوں کی محبت پر کیا کہو گی؟ برہان جو پوری طرح کھو چکا تھا دھیرے سے آیت کا ہاتھ پکڑ اس کو گھما گیا تو وہ واپس اس کے حصار میں قید ہوئی۔ کچھ یوں کہ ابھی آیت برہان کی باہوں میں قید تھی تو برہان اپنا چہرہ آیت کے سامنے پلٹ گیا۔ اس کو ویسے ہی ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ آج کل کے انسانوں نے محبت کو سے بدنام کیا ہے کچھ تو نہیں کیا مطلب؟ جیسے برہان نے آیت کو بازو سے پکڑ اپنی طرف گھمائے تو آیت اب کی بالکل برہان کے سامنے ہوئی تھی۔ آیت نے واپس سے برہان کے کندھوں کے گرد بازو سے اپنا حصار بنایا تھا۔ مطلب کہ محبت اور عشق ہے تو وہی لفظ نہ۔ کبھی کسی نے سوچا محبت عشق کے دونوں الفاظ کہاں سے چلتے آئے ہیں؟ کوئی نہیں سوچتا۔ اگر یہ لوگ تھوڑی سی گہرائی سے سوچ لیتے تو آج محبت کے نام پر لوگ تماشا نہ لگاتے۔ محبت اور عشق رب سے ہی لگائی جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی شخص کسی سے سچی محبت نہیں کرتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں محبت، مگر مجھے لگتا ہے محبت اور عشق وہی سچا ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک لے جائے۔ جو کسی کی خاطر اپنے دو جہاں کے بادشاہ کے قریب ہو کے وہ عشق اور محبت میں جیت گیا وہ سب کچھ جیت جائے گا، کبھی بھی نہیں ہارے گا۔ آیت کھوئی سی بولتی جا رہی تھی اور برہان کو لگ رہا تھا جیسے اس کو اپنی منزل کا راستہ مل رہا ہو۔ وہ آیت کی باتوں میں پوری طرح کھو چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جیسے آیت خاموشی برہان کو خود پر نظریں جمائے دیکھ آئی برو اچکا گئی۔ سوچ رہا تھا کہ آیت خان کی پہلی محبت اللہ اور رسول ہے تو اوپر والے رب کو میری کون سی بات اچھی لگی جو تمہیں میری زندگی کا حصہ لکھتے؟ آیت میری محبت آج اور فخر سے بڑھ گئی۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم ملی ہو۔ جیسے آیت نے برہان کے لفظ سنے تھے کالی سیاہ بڑی آنکھیں برہان کی نیلی آنکھوں میں ڈالے کھوئی تھی۔ میری چاہت میری محبت آج پوری طرح عشق میں اتر گئی ہے، کبھی بھی اپنی محبت پر کوئی تباہی نہیں آنے دوں گا۔ آیت تمہارا یہ محافظ تمہیں راستے کے کسی بھی سفر میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں اگر موت نے مجھے تم سے جدا کر دیا تو برہان بولتے خاموش ہوا تھا۔ آیت کا دل جیسے بے چین ہوا تھا تو 8 سال پہلے ابھی برہان نے آیت کو اپنی باہوں میں نیچے جھکایا تھا کہ آیت نے 8 سال پہلے کا وقت یاد کیا تھا اور بات کا موضوع بدل گئی۔ وہ شاید کچھ بھی برا سننا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی وہ برہان کو آگے کچھ کہہ دی کہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج اٹھی تو آیت کو جیسے یاد آیا تھا کہ وہ ابھی کہاں پر ہے۔ ویٹر نے آگے بڑھتے سب سے بڑا کارڈر اٹھایا تھا۔ جیسے ویٹر وہاں سے کہ سب پھر سے اگلے کارڈر پر جو درمیانی سائز کا تھا اس پر کھڑے ہوئے تھے۔ برہان نے ویسے ہی آیت کا ہاتھ پکڑا تھا اور واپس سے کارڈر کو دیکھتے اپنے قدم جمائے۔ ابھی سانگ بدلا تھا، ساتھ ہی سب کے ڈانس موو تبدیل ہوئے تھے۔ 5واں کپل نے پہلا مرحلہ پار کیا تھا 8 سال پہلے۔ کیا؟ برہان جو آیت کے لفظ سن چکا تھا ابھی اس کو اپنی باہوں میں بڑھتے پوچھا
تو آئندہ کالی سے آنکھیں برہان کے چہرے پر ٹکائے، کچھ نہیں، میں کچھ اور بولنے والی تھی۔ آئد نے اتنا کہتے بات کو گول کیا۔ برہان پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ 8 سال پہلے جو برہان تم نے کیا تھا، کیا تمہیں ایک بار بھی پچھتاوا نہیں؟ کیا وہ رات تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تھی؟ تم نے ایک بار بھی مجھے سوری تک نہیں کہا، کوئی ذکر ہو سے؟ آئے تم نے دل میں یاد کرتے کرب سے آنکھیں بند کرتی، آنسو کو دل میں قید کر گئی۔ ویسے ہی دوسرا مرحلہ ختم ہوا، مگر اس بار عادیان اور نور ساتھ ہی آؤٹ ہوئے تھے۔ ابھی صرف 4 ٹیم تھی جن کے درمیان اگلا مقابلہ ہونے والا تھا۔ ایسے ایک کارڈر اور کم ہوا تھا۔ آیت نے کارڈر کو دیکھتے برہان کو دیکھا تھا، وہ پرسکون سا کارڈر پر کھڑے ہوتے آیت کو حیران کر گیا۔ کارڈر بہت چھوٹا تھا، جس پر 2 لوگوں کے لیے کھڑے رہنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی ڈانس کرنا تھا، اس پر آیت سوچ میں پڑی تو برہان نے اس کو ویسے ہی اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ مقناطیس کی مانند اس کے سینے سے لگی۔ برہان نے اس کو پوری طرح سائے میں قید کر گیا تھا۔ تبھی گانا پلے ہوا تھا، ساری جوڑیاں ایک ساتھ کھوئے سے اپنے ہم سفر کو اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے۔ حور جو ذہان کے ساتھ پوری طرح چپکی پڑی تھی، کالی آنکھیں کبھی برہان اور آیت کی طرف ڈالے تو کبھی ایان اور حیا کو دیکھے، جو دونوں خود بھی اسی والا کام سار انجام دے رہے تھے۔ میں حیران ہوں، تمہیں کیا کہوں، یہ دن میں ہوئی کیسی جانی، تو میری سوچ سے بہت دور ہو برہان، ایسے کیوں؟ جیسے ہی گانے کی خوبصورت سے الفاظ ادا ہوئے، آیت نے برہان کی نیلی آنکھوں میں ڈوبتے دل میں سوچا۔ تبھی حیا اور ایان گیم سے باہر ہوئے تھے۔ ابھی گیم میں نعمان، نمرین، سہان، حور، آیت، برہان ہی رہ گئے تھے۔ ابھی نعمان نمرین کو گھماتا کہ اس کا پاؤں کارڈر سے نیچے بڑھا تھا، وہ بھی منہ بناتے گیم سے آؤٹ ہوئے۔ سہان جس نے اچانک سے دیکھا تھا ہلکے سے مسکرایا۔ حور بھی خوش ہوئی تھی کیونکہ ابھی گیم میں آیت اور وہی رہ گئی تھی۔ کیا لگتا ہے کون جیتے گا، پتہ ہے نا؟ اگر ایک ہی پاؤں کارڈر سے باہر گیا تو ہار جاؤ گے۔ اور جس کو سہان نے بہت آہستہ سے گھماتا اپنے ہزار میں قید کر گیا تھا۔ اور کی بات سن مسکرایا، میں کبھی ہار نہیں مانتا، برہان کو ہارنا ہوگا۔ سہان نے غرور بڑے انداز سے اپنایا تھا۔ حور جو سامنے برہان اور آیت کو دیکھ رہی تھی جو کھوئے ہوئے تھے، ہلکے سے استعمال کر گیا کہ تمہیں لگتا ہے نا کہ تم مجھے جان بوجھ کر ہار دو گی تو تمہاری غلط فہمی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سہان حور کے کام میں سرگوشی کی طرح گویا ہوا تو وہ چونگا کالی آنکھیں اس پر گاڑ کے آیت اپنے شوز کو میرے شوز پر رکھو۔ برہان آیت کو بہت دیر سے ڈانس کرتے سرگوشی کے عالم میں بولا تو آیت جو برہان کے سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی دل کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں لگی تھی۔ مقابل کے بعد سے ان کالے سے آنکھیں قاتل سے بڑی مزید بڑی کر گئی۔ برہان اس کے انداز پر ہلکے سے ڈمبل کہہ کر گیا تو وہ اس کے پیروں کو دیکھتے اپنے آپ کو دیکھ گئی تو وہ حیران ہوا، ایسے کیوں کرنا؟ آیت کی زبان سے تیزی سے ادا ہوا تو برہان مسکراتے اس کو کمر سے خود کے قریب تر کیا۔ میں چاہتا ہوں تم جیتو۔ برہان نے سرگوشی کی تو آیت کی آنکھیں حیران ہوئی، ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں چاہتا ہوں تم ہر جگہ سب سے اوپر، اگر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسا سوچتا ہے تو کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ برہان نے اس کی آنکھوں میں چھائی حیرانگی دیکھ گویا ہوا تو آیت نے آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ جیسے ہی آیت کی نظر حور اور سرحان کی طرف گئی تو وہ ہلکے سے مسکرائی جس سے ڈمپل نمایاں ہوا۔ حور تمہارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ آیت نے آپ کے پوچھتے غور سے برہان کا چہرہ دیکھا تھا، جبکہ وہ برہان کے مزید رہنے پر جنجلائی تھی۔ وہ میری زندگی کا بہت خاص حصہ ہے، نور آپی سے زیادہ میں نے حور سے محبت کی ہے، بھلا حور میری سگی بہن ہی، مگر جب نور آپی کی شادی ہو گئی تھی اور میں تب اکیلا تھا۔ 8 سال پہلے ہمارے درمیان میں جو بھی لڑائیاں ہوئیں، یا یہ کہہ لو کہ جو بھی نفرت تھی، اس کے باوجود بھی میں چاہ کر تمہیں بھول نہیں پایا تھا۔ جیسے ہی برہان نے یہ کہا، آیت نے غور سے برہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا، کتنا سچ نظر آیا تھا اس کو برہان کی باتوں میں۔ حور تب میری زندگی میں ایک روشنی بن کر آئی، میں جب بھی اس کو دیکھتا تھا مجھے ہمیشہ تمہاری یاد آتی تھی، اتنا کافی ہے نا؟ مجھے امید ہے تم سمجھ گئے ہو کہ برہان نے جلدی سے بات ختم کی۔ وہ آیت سے ابھی بچپن کی کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جب وہ 8 سال پہلے اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ کیسے تکلیف میں رہا تھا، نفرت سے اس کو کتنی آگ لگائی تھی۔ اگر حور اتنی خاص ہے تو تمہیں نہیں لگتا اس کو جیتنا چاہیے؟ آیت کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا برہان کا بات کو ختم کرنا، اس کو سننا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ جب وہ گیا تھا تو کیا اس کو بھی کوئی تکلیف ہوئی تھی یا پھر وہ اکیلی ہی نفرت کی آگ میں جلی تھی؟ اگر میں کہوں وہ چاہتی ہے کہ میں جیتوں تو؟ برہان آیت کے لال ہوتے چہرے کو ایک ڈمپل گہرا کرتے بولا، جبکہ وہ الجھا تھا کہ اچانک سے آیت کا موڈ خراب کیوں ہوا۔
کیا مطلب؟ آیت حیران ہوئی۔ تو مطلب یہ کہ میری بہن چاہتی کہ ہم دونوں جیتے تو بس، اب جب وہ چاہتی تو میں کبھی بھی نہیں ہار سکتا۔ برہان نے جیسے ہی کہا، آیت سرسی سے نگاہ سہانہ حور کی طرف گھمائی، جبکہ آیت برہان کو دیکھ پھر سے بولے کر میں بولوں کہ میں چاہتی ہوں۔ آیت پل کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ اس کو یاد آیا تھا جمال شاہ اور وہ دن جب برہان آپے سے باہر ہوا تھا۔ بولو۔ برہان نے اس کو ویسے ہی جھٹکا دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، آیت نے تیزی سے سر نہ میں ہلائے تو برہان حیران ہوتا مسکرائے۔ آیت اس کی ضرورت نہیں۔ برہان نے جیسے ہی دیکھا آیت ویسے ہی برہان کو دیکھتے اپنا جوتا اتار کارڈر سے باہر کی طرف پھینکتے برہان کو حیران کر کے بھی برہان آگے کچھ کہتا۔ آیت نے دھیرے سے برہان کو دیکھتے اپنے پاؤں دھیرے سے مقابل کے شوز پر رکھتے اس کے سانسوں کو اتھل پتھل کر گئی۔ وہ نیلی آنکھیں اس کی شفاف چہرے پر ٹکا جیسے کھویا تھا۔ آیت جو ایسے کرنے سے بے حد برہان کے قریب ہو گئی تھی، آنکھیں بڑی کرتے خود پر حیران ہوئی۔ ابھی جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کرنا۔ برہان ہوش سے پوری طرح بیگانہ نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے کہتے آیت کو متوجہ کیا۔ برہان نے بولتے دونوں ہاتھ آیت کی کمر میں مضبوط کیے تو آیت کے اوپر کی سانس اوپر نیچے کے نیچے رہ گئی۔ اپنے ہاتھوں کو کندھوں سے الگ کرتے پیچھے کی طرف جاؤ۔ ابھی آیت کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا، مگر وہ مقابل کے پیچھے جانے والی بات پر فوراً سے ہاتھ مقابل کے کندھے سے الگ کرتے ہوئی تو وہ پورتا اس کی باہوں کے حصار میں جولی ہر طرف ایک شور مچا تھا۔ جبکہ تبھی برہان نے جھٹکے سے آیت کو خود کے قریب تر کیا اور اس کو کمر سے جگڑ ایک دم سے اٹھاتے پورے ڈانس میں سہان کا پیچھا کرتے جیت اپنے نام کی۔ آیت برہان کے کندھوں پر ہاتھ کے حیران سی کالے سی آنکھوں کی بلکہ برہان کے چہرے پر ٹکائے تالیوں کی گونج سن رہی تھی۔ برہان نے گول گول آہستہ آیت کو گھماتے نیچے کی طرف لانا شروع کیا تو آیت کوئی سی برہان کے چہرے کے بالکل سامنے آئی۔ دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے تھے۔ تبھی کسی کی نظروں میں یہ منظر دیکھ آگ لگی تھی۔ غصہ حد سے بڑا تھا۔ اور تبھی کانچ کا گلاس جو ہاتھ میں کرچی کرچی ہوا، حال کے ساتھ لائٹس آن ہوئی تھی۔ برہان اور آیت جو ایک دوسرے میں کھو چکے تھے، لائٹس کے آن ہوتے ہی ہوش میں آئے تھے۔ آیت نے جلدی برہان سے الگ ہوتے اپنا شوز پہنا تھا۔ کیا بات تم لوگوں کی نمان نورین نور سب ان لوگوں کے قریب آئے تو آیت ہوش ہوئی۔ تبھی زر لوگوں نے سلطان شاہ لوگوں سے رزلٹ کا پوچھا تو سب نے کہا دونوں ٹیم کا مقابلہ لاجواب تھا۔ آخر پر برہان نے بازی ماری جس وجہ سے آیت اور برہان جیتے، مگر انعام کے طور پر ڈانس کرنے والی آخری 3 جوڑیوں کو انعام دیا جائے گا، جس کا سن کر حور نمرین بھی خوش ہوئی۔ شرط کے مطابق سلطان شاہ نے انعام کے طور پر برہان اور آیت کو پیار کرتے سب سے پہلے ایک لفافہ آیت کے ہاتھ پر رکھا، جو آیت نے حیران ہوتے پکڑا تھا جبکہ برہان بھی حیران ہوا تھا۔ ایسے ہی سہان اور حور کو دیکھتے لفافہ حور کو تھمایا اور نمرین نے بھی لیا۔ جیسے ہی سب نے کھولے تو آیت نے ایک نظر سب کو دیکھتے اپنے ہاتھ میں پکڑا لفافہ کھولا، جس میں ٹیگر تھی۔ برہان بھی دیکھنے کے لیے آیت کے قریب ہوا تھا۔ پیرس جیسے ہی دونوں نے دیکھا اسے ادا ہوا، جبکہ دونوں خود کو دیکھنا شروع ہوئے تھے۔ حور جو خوشی سے سلطان شاہ کے گلے لگی تھی ساتھ ہی شکریہ بول گئی تھی۔ میں کبھی بھی برہان شاہ تمہیں جیتنے نہیں دوں گا، تم میری آیت کو ایسے مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ جمال جس کے ہاتھ سے مسلسل خون بہتا جا رہا تھا غصے سے بڑبڑایا تھا، میں آیت کو تمہارا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ وہ صرف میری ہے، صرف جمال شاہ کی وہ غصے سے لال ہوتا چہرہ تھا اور آیت کے روم کی طرف بڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر آیت سے ابھی بات ہو سکتی تو بات اس کے روم میں ہو سکتی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، تقریباً شبانہ بیگم لوگ واپس آن حویلی چلے گئے تھے۔ آیت جو کپڑوں کی وجہ سے تنگ ہو چکے تھے، کپڑے بدلنے کا سوتے لفافہ ہاتھ میں لیے اپنے ہی دھیان میں چلتے روم میں داخل ہوئی۔ مان یہ کہاں ہے؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ارم جو کچن میں برتن دھوتے لاؤنج میں آئی تھی مان کو دیکھنے کے لیے، ابھی اس کو وہاں نہ پا کر وہ ڈری شاید اوپر چلا گیا ہو۔ وہ پورے گھر کی لائٹ بند دیکھ کر کچن کی لائٹ چلتے ہی چھوڑ سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ لیپ ٹاپ تو یہاں پڑا ہوا ہے۔ ارم جیسے ہی اوپر سامنے ہی چھوٹے لاؤنج میں ٹیبل پر فائل اور لیپ ٹاپ کھولے پڑے دیکھ حیران ہو کہ ایسا تو نہیں مجھے ڈرانا چاہتا ہو۔ وہ گھبراتی جبکہ خود کو مضبوط کرتے آگے بڑھی۔ ماں دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے ایسے تم مجھے ڈرانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شرافت سے میرے سامنے آ جاؤ، نہیں تو میں سچ میں کل کو ماموں کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ ارم وہیں کھڑے سے بولی تھی، جبکہ وہ سامنے کمروں کے
راستے کو جاتی راہگیری کو دیکھنا شروع ہوئی۔ ضرور یہ کمرے میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ارم وہ روم میں غصہ بیٹھا اور تو یہاں گدوں کی طرح کھڑی چیخ رہی ہے؟ نہیں، اس مان کو آج بھی روم میں سونے نہیں دوں گی۔ وہ غصے سے خود کو بولتے ایک دم بے ہوش ہوئی تھی اور تیزی سے روم کی طرف لپکی۔ مان تم کہاں ہو؟ ارم جو تیزی سے روم میں داخل ہوئی تھی اچانک سے اتنا اندھیرا دیکھ ڈرتے رونا شروع ہوئی تھی، جبکہ تبھی ماں نے پیچھے سے روم کا ڈور باندھ گیا تھا تو ارم پوری طرح ڈرتے برف کی ماند وہیں جمی تھی۔ ہلکی سی لائٹ پورے روم میں ہلکی سی مدم روشنی بکھر گئی۔ ریلیکس ارم ماں جو سامنے ہی ارم کے کھڑے نظر آیا تھا دھیرے سے چلتے اس کے قریب ہوا اور اس کو جھٹکے سے خود کے حصار میں لے گیا۔ یوں کہ وہ آنکھوں میں نہ ملی ماند کے دل میں اتری۔ ارم ماند کے بدن سے اٹھتی خوشبو اپنے اندر بڑھتے لرزی تھی۔ میں یہی تمہارے پاس آئی ایم سوری بولنا چاہتا تھا کہ میرا یوں اس دن تمہیں اکیلے آنا پڑا۔ غیر ماں جو انگلیوں سے ارم کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنا شروع ہوا تھا ابھی ایسے بولتے ارم کو حیران کن کر گیا۔ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ارم جو اپنی سانس بند ہوتا ہوا محسوس کرتے ماند کے حصار میں تیزی سے بولتے مقابل کا حصار توڑتے بیٹھے اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہوئی سرپرائز۔ ابھی وہ ویسے شاک سے پورے روم کو ایک نظر دیکھ بیڈ کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے مان کے سرگوشی اپنے کان میں سن حیران ہوئی، مگر پلٹی بالکل بھی نہیں تھی۔ مان جو اس کے کندھے پر سر چہرہ ٹکائے بولا تھا اس کو خاموش کھڑے دیکھ دھیرے سے اس کے کندھے سے اس کا دوپٹہ الگ کر اس کو اپنے گلے میں ڈال گیا۔ یوں کہ ارم دوپٹے کے لیے تیزی سے پلٹی تھی جبکہ اس کو مسکراتے دیکھ وہ حیرانگی میں مبتلا ہوئی، دل اپنی رفتار پر کر چکا تھا۔ ابھی مان کی اوپر سے ایسی حرکت پر وہ پوری طرح بوکھلا اٹھی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا جو تمہیں مجھے ایسے دیکھ رہی ہو، یا تو میرا حق ہے؟ مان ارم کو گھورتے دیکھ تھوڑا سا قریب ہوتے اس کے بے حد قریب ہوا تھا اور اس کے بالوں کو بھونے سے آزاد کرتے مقابل نے اس کو جھٹکے سے پوچھنا چاہا تھا ارم کی حالت خراب ہوئی تھی اور کتنا انتظار کروانا چاہتی ہو مجھے؟ ایک ہی بار میں بتا دو کیونکہ ابھی میں بالکل بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ آج تمہاری ہر ناراضگی کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ کب تک ہم ایسے ہی لڑتے رہیں گے؟ میں سب کچھ جو بھی ہمارے درمیان ہوا برا وہ بھول جانا چاہتا ہوں۔ کیا ہم نئے سرے سے زندگی شروع نہیں کر سکتے؟ مان ارم کے جھکے چہرے کو بالکل اپنے سامنے کرتے بولا تو ارم کو لگا تھا اگر وہ تھوڑی دیر اور اس کی باہوں میں قید رہی وہ پوری طرح سے اپنا ہوش کھو دے گی، مگر مان کی باتوں کا اثر ارم پر پڑا تھا۔ وہ بھی جھگڑے ختم کرنا چاہتی تھی، وہ بھی اپنی نئی زندگی مان کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ اس کی بچپن کی محبت جو اس کے دل میں اس کے لیے تھی اس پر وارنا چاہتی تھی۔ مان جو ارم کو دیکھ کھو رہا تھا دھیرے سے اس کے قریب ہوا تھا اور اس کی گردن پر لب لگائے اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کر گیا۔ ارم جو اس کے حصار میں ہی لرز چکی تھی ابھی اس کو بڑھتے احساس کو دیکھ اس کی باہوں میں پگھل گئی تو مان اس کی حامی دیکھتے اپنی باہوں میں بڑھتے بیٹھا گیا تھا۔ ارم جو مان کی محبت چاہتی تھی ابھی اس کو دیکھ پورتا اپنا آپ اس کے سہارے پر چھوڑ گئی تھی۔ مان بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ آج دونوں کے رشتے میں جو کمی تھی مکمل ہوئی تھی۔ میں کبھی بھی برہان شاہ تمہیں جیتنے نہیں دوں گا، تم میری یاد کو ایسے مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ جمال جس کے ہاتھ سے مسلسل خون بہتا جا رہا تھا غصے سے بڑبڑایا تھا، میں آیت کو تمہارا کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ وہ صرف میرے صرف جمال شاہ کی وہ غصے سے لال ہوتا چیخا تھا اور آیت کے روم کی طرف بڑھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر آج سے ابھی بات ہو سکتی تو بس اس کے روم میں ہو سکتی تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، تقریباً شبانہ بیگم لوگ واپس آن حویلی چلے گئے۔ آج کپڑوں کی وجہ سے تنگ ہو چکی تھی، کپڑے بدلنے کا سوچتے لفافہ ہاتھ میں لیے اپنے ہی دھیان میں چلتے روم میں داخل ہوئی۔ آیت روم کی لائٹ آن کرتے روم کا ڈور بند کر گئی اور چھوٹے سے قدم لیتے بیڈ کی طرف بڑھی تھی اور لفافہ جو ہاتھ میں تھا اس کو بیڈ پر رکھ کی وہ چینج کرنے کا سوچتے کبرڈ کی طرف گئی تاکہ کوئی کپڑے لے سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ کپڑے نکالتی جمال شاہ جو آیت کو دیکھ رہا تھا تیزی سے لپکا تھا اور آیت کو جھٹکے سے بازو سے پکڑ اپنے سامنے کر گیا تھا، یوں کہ آیت جو اپنے دھیان میں لگی مصروف سے اچانک سے ہونے والی اس افتاد پر حیران ہوتی ڈرتے چیخنے کے لیے منہ کھولتی۔ آیت خاموشی سے میری بات سن لو گی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اگر شور کرو گی تو اپنی بربادی خود یہاں دیکھو گی۔
جمال شاہ کے یہ الفاظ اس کا کام کر گئے تھے، آیت کی حالت اس کے الفاظ غیر کر گئے تھے، آنکھوں میں لاتعداد آنسو بھرے تھے، شدت سے برہان کی یاد آئی تھی، کاش کہ یہ اس کی بات سن تھوڑی دیر اور وہیں رہتی۔ آیت کو لگا تھا آج پھر 8 سال پہلے جیسے وہی کالی رات اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ جمال کو جب لگا تبھی خاموشی سے اس کو سننے کی فوراً سے آیت کے چہرے سے ہاتھ اٹھایا۔ آیت نے خوف سے لاچار اس کو دیکھا تھا، جبکہ جمال سے دور ہونے کے لیے وہ مزید دیوار سے چپکتی۔ دیکھو آیت پلیز ایسے مجھ سے ڈرو نہیں، میں نہیں چاہتا تم مجھ سے ڈرو، میں تو بس تمہیں یہاں اپنے دل کا حال بتانے آیا تھا، ایک بار میری بات اچھے سے سن لو پھر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جمال جس کو خوف محسوس ہوا تھا پہلی بار زندگی میں کہ کہیں آیت کو کھو نہ دے، جنونی انداز میں بولتے اس کو بازو سے جکڑ کے سامنے کر گیا۔ آیت کی حالت غیر ہوئی تھی، وہ بہتی آنکھوں سے اس کو دیکھ شاک ہوئی تھی، وہ پوری طرح خوف میں مبتلا ہوئی تھی۔ آیت بہت چاہتا ہوں تمہیں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا، جب سے تمہیں دیکھا میری زندگی میری نہیں رہی، تمہیں اندازہ بھی نہیں، میرا یہ دل جمال آیت کو دیکھ جیسے پوری طرح کھو چکا تھا، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے اپنے جذبات عیاں کرے۔ وہ آیت کو بازو سے چوڑ آپ کے اپنے دل پر ہاتھ رکھے گویا ہوا تھا۔ آیت جو خود اس پل اس سے ڈر رہی تھی، روتے اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھا تھا۔ آیت کو لگا تھا جیسے وہ بھی کسی پاگل کے ساتھ کسی قید میں بند ہو گئے ہو۔ جمال کا دل جو زور سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا، وہ آیت کو روتے دیکھ ڈرا تھا، وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، وہ تو اس کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ آیت پلیز ایسے مجھ سے ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں تم ابھی کسی کی بیوی ہو، اگر مجھے کوئی حبس ہوتی تو میں کعبہ کا کچھ کار گزرا ہوتا، مجھے پتہ ہے تم ابھی کسی کے نکاح میں ہو، تمہارا محرم ہی تمہیں چھو سکتا ہے، میں اپنے دل کی بات تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، پلیز تم اس برہان کو چھوڑو، میرے پاس چلی آؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اس سے زیادہ خوش رکھوں گا، میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت سے گناہ کیا، جب سے تمہاری آنکھوں میں یہ سادگی اور پاکی دیکھی ہے، میں اپنا سب کچھ کھو گیا، اگر ابھی کچھ ضروری ہے میرے لیے تو وہ صرف تم ہو، صرف تم۔ جمال جس کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے، دل کے ہاتھوں مجبور وہ روتے بولا تو آیت متحرک ہے کہ مجھے لگتا ہے اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گا۔ میر پور اس دن تمہیں یہی سب کچھ بتانا آیا تھا کہ برہان شاہ درمیان میں آگے وہ اچانک سے غصے میں تھا۔ آیت جو خوف سے کچھ بھی سمجھ یا سن نہیں رہی تھی، برہان کا نام سن کان کھڑے کر گئی۔ تمہیں پتہ برہان شاہ جانتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ جمال نے جیسے یہ الفاظ ادا کیے، آیت کو لگا تھا جیسے اس کی سانس رکی، وہ شاک سی آنکھوں کو بڑا کر گئی۔ اس لیے تو اس نے اس دن مجھے مارنا چاہا کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم اس کی کمزوری بن گئے ہو، برہان شاہ جو کبھی کسی سے ہارتا نہیں تھا، میں چاہتا ہوں میں اس کو سریعام سب کے سامنے ہار دوں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تم میرے پاس ہوگی، میں چاہتا ہوں تم برہان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری شادی برہان سے ہوگی، مجھے لگا تھا میں تمہیں کبھی حاصل نہیں کر سکوں گا، اگر حاصل کر سکوں گا تو صرف تبھی کر سکتا ہوں جب برہان شاہ کو مار دوں گا۔ جمال جیسے ہی غیر سوچ اپنی آیت پر آیا کی، آیت کی سانسیں جیسے تھمی تھی، لیکن جب میں نے ایک دن تم لوگوں کی باتیں سنی تو مجھے لگا میں تمہیں آسانی سے حاصل کر سکتا ہوں، تو بس تب سے طے کر لیا کہ تمہیں اپنے دل کا حال بیان کروں گا، اور جب تم برہان کو یہ بولو گے کہ تم مجھے چاہتی ہو تو دیکھنا وہ جیتے جی ہی مر جائے گا، پھر وہ تمہیں خود آزاد کر دے گا۔ آیت پلیز مجھے غلط نہیں سمجھنا، میں تمہیں بہت چاہتا، تم جیسا چاہو کہ میں ویسا بن جاؤں گا، بس تم میرے حق میں ایک بار ہاں بول دو، میں تمہیں سوچنے کا ٹائم دیتا ہوں، تم اچھے سے کل تک سوچ لو، مجھے کل ہر حال میں تمہارا فیصلہ جاننا ہے۔ اور ایک بات، جمال جو آیت کو ساکت دیکھ تہش میں تھا، زور سے آیت کا بازو پکڑ اس کی کانچ کی چوڑیاں کھرچی کھرچی کر گیا۔ آیت کا دل جو اس کو لگ رہا تھا دھڑکنا بند ہو رہا ہو، وہ اچانک سے جمال کی آیت پکارنے پر ہوش میں تھی۔ آیت اچھے سے سوچنا میرے بارے میں پلیز۔ جمال جس کو خوف تھا اب کے دھیرے سے بولتے آیت کا ہاتھ چھوڑ تیزی سے باہر کی طرف گیا، وہ جانتا تھا ابھی رات بہت ہو گیا، اگر وہ وہاں رہا تو آیت کی بدنامی ہو جائے گی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات ختم کرتا وہاں سے گیا۔ ہاتھ جس کا وجود پوری طرح لرز چکا تھا، شاک سے ڈرتے واش روم میں گھسی، اس کا دماغ مو ہو چکا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ ڈری تھی، جبکہ تیزی سے اپنے آپ کو ایک نظر دیکھ روتے شاور آن کر کے آیت جو خوف میں مبتلا ہو چکی تھی، روتے شاور کے نیچے ہوتے خود کو نوچنے والے انداز میں اپنے بدن کو صاف کرنا شروع ہوئی۔ جمال اس کو بازو سے پکڑا تھا، وہ پوری جان لگا اپنے بازو کو نوچنا شروع ہوئی تھی، فراق کے بازو جو نرک تھے، آیت کے ناخنوں سے پھٹے تھے، وہ کچھ بھی جمال کا بولا یاد کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنا دوپٹہ سر سے بے دردی سے کھینچتے چاہی تھی۔ آیت پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، وہ خود کو تکلیف دینا شروع ہوئی تھی، وہ اپنے بدن سے یہ لباس نوچ دینا چاہتی، اس کو خود سے جیسے گن آئی تھی۔ کیا آج یار سب مزے
تو ان شادی شدہ لوگوں نے لوٹ لیا، ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ زار سمارٹ علی ایان کو خاموش بیٹھے دیکھ بولا تھا۔ سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ زار تو ٹھیک تو ہے؟ یہ تو پر سمارٹ کی تو کہاں سے گھس گئی؟ علی جو ہنسا ناسا لوگوں سے باتیں کر رہا تھا ایک دم سے اٹھے زار کے ماتھے کو ہاتھ لگاتے پوچھا۔ ایان نے ہلکے سے مسکراتے دونوں کو دیکھا تھا۔ زار نے علی کو گھورا تو وہ خاموش ہوتے آرام سے بیٹھا۔ میں سوچ رہا ہوں میں بھی شادی کر لوں، پھر ہی میرا کچھ بنے گا۔ زار ایک دم سے اٹھا تھا اور سامنے ٹیبل کی طرف گیا تھا اور اپنا فون اسپیکر کے ساتھ لگاتے اٹیچ کیا تھا۔ یہ ٹھیک سوچا میرے بھائی، اب برہان کو دیکھ، وہ ہمارا ہم عمر ہے، اوپر سے وہ اس دن ہی پیدا ہوا تھا جب تو پیدا ہوا تھا۔ وہ آرام سے شادی کر کے زندگی سے لطف اٹھا رہا ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں پیچھے؟ زار کو دیکھ چلا تھا کہ وہ میوزک چلانے لگا ہے، بولتے جلدی اس کے قریب ہوا۔ ٹھیک فیصلہ کرے، مجھے بتانا اگر کوئی لڑکی پسند کر لی ہے تو میں گھر پر سب سے بات کروں گا۔ ابھی زار کچھ کہتا کہ برہان اچانک سے نمودار ہوا تو دونوں نے اس طرف دیکھا۔ علی اسمارٹ نے آنکھوں سے اشارے کی۔ میں سوچ رہا ہوں آبش لڑکی اچھی ہے۔ ایان نے برہان کو آنکھ مارتے بات شروع کی تو علی کے کان کھڑے ہوئے۔ ویسے سوچا جائے تو برہان میری مدد اچھے سے کر سکتا پری شے کے معاملے میں۔ زار نے دل میں سوچا تھا ٹھیک ہے تم اچھے سے سوچ لو پھر بات کروں گا۔ ابھی برہان نے یہ کہا ہی تھا کہ سب کی نظر سامنے سے آتے جمال شاہ کی طرف کی۔ یہ اس کے چوٹ۔ زار نے جیسے جمال کے ہاتھوں نے دیکھا بڑبڑایا۔ جمال قہر آلودہ مسکراتے چہرہ سجاتے برہان کو دیکھتے وہاں سے کہ تو برہان کے ماتھے پر بال پڑے۔ ویسے کون سے گانے لگانے لگے ہو؟ برہان نے میوزک کی آواز سن پوچھا۔ ساتھ بات کا موضوع بدلا جبکہ ساتھ ہی زار کو ایک گانا سینڈ کیا۔ اگلا گانا یہ چلانا میرے بھائی، برہان خوشی سے کہتے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے گیا تو سب ہلکے سے مسکرائے۔